اگر یہ ہمارا ملک انگریز کا ملک ہوتا، اگر ہمارا یہ ملک، اس ملک میں قانون انگریز کا قانون ہوتا، اس ملک میں رہنے والے انگریز ہوتے، یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، اس ملک میں رہنے والا ہر بندہ، ہر باشندہ انگریز ہوتا، یہودی ہوتا، عیسائی ہوتا یا مسلمان سے ہٹ کے کوئی اور مذہب کا ہوتا، اور پھر یہاں پہ اگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی، پھر ہم شاید یہ کہتے کہ یا صحابہ کا کیس لڑنے کے لیے ہمیں بڑی جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، صحابہ کا یہ کیس لڑنے کے لیے FIR کروانے کے لیے ہمیں بڑی مشکلات جو ہے پیش آنی پڑ رہی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ ملک پاکستان جو کلمے میں بنا ہے، وہ ملک پاکستان جس کی وجود کے لیے ہزاروں علماء نے جو ہے قربانیاں دی ہے، اس ملک کو، یہ ملک کلمے میں بنا ہے، اس ملک کو چلانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اس ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں، اگر آج ہمارے ملک میں کوئی بدبخت گستاخی کرتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں، میری اور آپ کی اماں جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، تو ہمیں کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس بدبخت کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے تو اور کس کا مقام ہے؟ ایک اور بدبخت ہے ہمارے اس پاکستان میں جو بڑا یوٹیوبر ہے، جس کا نام رجب بٹ ہے، اسے آپ جانتے پہچانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ وہ بدبخت آج کھلے عام سارے لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اس کے وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ لے کے آنا بھی نہیں چاہتا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، لیکن کیا ہے، آج وہ کھلے عام گھوم رہا ہے، آج وہ کھلے عام پھر رہا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی FIR درج کروانے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب سے ہوش و حواس سنبھالے ہیں، میں یہ پہلا محرم الحرام دیکھ رہا ہوں کہ جس میں ایک کثیر تعداد میں حضرات صحابہ کرام کی شان میں بدترین گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ لاہور میں بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، کشمیر میں بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، G6 اسلام آباد میں بھی ہوئی ہیں، غوری ٹاؤن میں بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، رواد میں بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، اور یہ کالج روڈ راول پنڈی یہاں پر بھی گستاخیاں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جہاں پہ یہ گستاخیاں ہوئی ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ بھئی حضرات صحابہ کرام لاوارث ہیں؟ حضرات صحابہ کرام لاوارث ہیں؟ نہیں ہے لاوارث۔ آج یہ کلمہ ہم تک پہنچا صحابہ کرام کی وجہ سے، ایمان کی دولت سے ہم نوازے گئے صحابہ کرام کی وجہ سے، قرآن ہم تک پہنچا، یہ مسجدوں میں، ٹھنڈی مسجدوں میں بیٹھے آرام سکون سے ہم جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند سال پہلے ایران جب گئے تو کہتے ہیں وہاں پہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نے پورا شہر چھان بین کیا، لیکن ایک مسجد بھی ہمیں جو ہے سنیوں کی نہیں ملی۔ آج اگر اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا ہے، مسجدیں دی ہیں، مدارس دیے ہیں، تو یہ کس کی بدولت دیے ہیں؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہماری پولیس وہ دونوں کو خوش کرنے میں لگی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سنی بھی خوش ہو جائے، گستاخ بھی خوش ہو جائے۔ یہاں پہ تو شاید وہ دونوں کو خوش کر لے، لیکن وہ یہاں پہ اس کے پیچھے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں۔